السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ کریم رب سے دعا ہے رب کریم ہمیں سننے سمجھنے، فارورڈ کرنے، پھیلانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سورۃ التوبہ آیت 85 سے ابتدا کریں گے اور منافقین کا ہم حال پڑھ رہے تھے۔ اس آیت میں رب کریم فرما رہا ہے کہ ولا تعجبک، وا اور لا نہیں، تعجب حیرانگی تعجب آپ جانتے ہیں، اردو کا لفظ ہے کا آپ کو یو جیسے ہوتا ہے، ولا تعجبک اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالے اموالہم، مال کی جمع اموال اور ہم کی ضمیر جن کا پیچھے تذکرہ جاری تھا جیسے منافقین ہو گئے، اور ویسے تو آپ جانتے ہیں کفار کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں بات منافقین کی ہو رہی ہے، ان کے مال و اولادہم اور ان کی اولاد۔ فرمایا جا رہا ہے کہ نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد، انما سوائے اس کے کہ نہیں، یا یہی یریدو ارادہ یریدو اردو کا لفظ ہے، چاہنا ارادہ کرنا، یریدو وہ چاہتا ہے کون، اللہ تعالی، انما یرید اللہ یہی رب کریم چاہتا ہے، ان کے یعذبہم ان کو عذاب دے، کن کو، جن کے پیچھے تذکرہ تھا پچھلی آیات میں آپ جانتے ہیں منافقین کا تذکرہ تھا، بہا اس سے فی الدنیا دنیا میں، وتزہق زاہق فروٹ ورڈ ہے، یعنی کسی چیز پر رنج اور غم سے اس کی جان نکل گئی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وتزہق اور نکلے انفسہم ان کی جان، وہم اور وہ اس حال میں، وہ حال یہ ہے، ہم وہ یعنی جن کی بات ہو رہی تھی، غائب کی ضمیر ہے، کافرون کافر ہوں، اور نہ تعجب میں آپ کو ڈالے ان کے مال ان کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے اس دنیا میں بھی، اور ان کا سانس اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ اللہ جانتا تھا نا ان کا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے، اس وجہ سے پھر فرمایا وَإِذَا اور جب انزلت نازل کی جاتی ہے، نازل ہوتی ہے سورہ کوئی بھی سورہ مبارکہ، ان کے آمنو کے ایمان لو باللہ اللہ تعالیٰ پر، یا بی کے معنی ساتھ ہوتے ہیں تو یعنی اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات پر، اللہ پر، وجاہدو اور جہاد کرو، ما بھی اردو کا لفظ ہے، ساتھ رسول ہی اس کے رسول پر، ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے رسول پر۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور کیا حکم ہوتا ہے اور جہاد کرو، پھر یہ کیا کرتے ہیں، استأذنک تو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، استانا یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اذن جیسے اردو کا ہوتا ہے اجازت مانگنا وغیرہ، کا آپ سے، اولو الطول طول یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جو لمبے قد والا، زیادہ جیسے رزق ہے، زیادہ ہے، کھلا چوڑا وغیرہ، تو یہاں طول کا معنی ہے مال، دولت، تونگری، انعام، وسعت، قدرت، مقدور، طال یطول، یہ نصر ینصر سے ہے نا، سورۃ النساء میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جس میں عورتوں کا تذکرہ تھا کہ یہ جن کے پاس مال زیادہ ہے، قدرت والے ہیں تو وہ زیادہ دیں، اور اس کا اپوزٹ قصرہ ہے، طوال اور طیال اس کی جمع ہے، اولو الطول اور زیادہ دولت والے یا دولت والے، منہم ان میں سے، تو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے جو ان میں سے طاقت والے ہیں، یعنی وہ جا سکتے ہیں، سواری شواری سب کچھ وہ ارینج کر سکتے ہیں، لیکن وہ اجازت مانگتے ہیں، وقالو اور کہتے ہیں، ذرنا
ہمیں رہنے دیجیے، چھوڑ دیجیے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ذر چھوڑنا، ذرنا ہمیں چھوڑ دیجیے، رہنے دیجیے. نکن تاکہ ہم ہوں یا ہو جائیں ہم مع ساتھ قاعدین، جسے میں نے قیام اس کا اپوزٹ کیا بتایا تھا، بیٹھنا. قاعدین پیچھے بیٹھنے والے، جو معذرتیں کر کے پیچھے بیٹھتے ہیں، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو جو طاقت والے ہیں وہ اجازت طلب کرنے لگتے ہیں، ان میں سے جو طاقت والے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ ہمیں رہنے دیجیے تاکہ ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں، یعنی ہم رہ جائیں، ہم اپنے گھروں میں رہیں، ہم بھی ان کے ساتھ رہیں. یہ بھی آپ سادے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں، رہ رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ رہیں. ردو راضی ہوئے، بیان کے یکون ہو جائے ما ساتھ خوالف، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، پیچھے رہ جانے والے. خلف اور سلف کا میں نے بتایا تھا، خلف پیچھے والے، پیچھے رہ جانے والے. ردوب ان یکونوا مع الخوالف، انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. فتوبع، اور مہر لگا دی گئی، کہاں، علی قلوبہم، ان کے قلب کی جمع قلوب، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے ان کی طرف، وہ جو جانا نہیں چاہتے، اجازتیں مانگ رہے ہیں اور معذرتیں وغیرہ کر رہے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم، تو وہ لا یفقہون، تو وہ سمجھتے نہیں. لا کن رسول، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین، اور جو لوگ آمنو، ایمان لائے، مع ساتھ ہو ان کے، یعنی رسول اللہ کے ساتھ، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کے اوپر ایمان لائے، جاہدو، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے. وَأُولَئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، خیر کی جمع خیرات، خیر بھلائیاں، نیکیاں، یہ آپ ساری جانتے ہیں، اور انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں. وَأُولَئِکَ، اور وہی لوگ، ہم المفلحون، فلاح پانے والے، دونوں جہانوں کی کامیابیاں اس فلاح میں شامل ہیں. یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کی ابھی بات ہو رہی ہے، ان کو کیا کہا جا رہا ہے، کامیاب لوگ دونوں جہانوں میں. پھر اللہ نے فرمایا اعد، تیار کر رکھیں، اعد، تیار کیے ہوئے ان کے لیے، ریڈی ہیں. اعد اللہ، اللہ نے تیار کر رکھے، لہم، ان کے لیے، کیا چیزیں، جنات، ایک باغ نہیں، باغات، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے، یعنی ان باغوں کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، ایک دن دکھا کے نکال نہیں دیا جائے گا بلکہ فار ایور رہیں گے وہاں پہ. خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، اور انہی میں یہ خوش نصیب لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک، یہی فوز العظیم، فوز کہتے ہیں کامیابی کو، عظیم بہت بڑی کامیابی. پیچھے تھا فلاح کا لفظ، وہ بھی دونوں جہانوں کی کامیابیاں مراد ہیں. یہاں عظیم کہا، دنیا کو متاع قلیل کہا، جس کا اینڈ آپ کو اور مجھے نہیں پتا، اس کو متاع قلیل کہا جا رہا ہے. اب اللہ کا عظیم کتنا بڑا ہوگا خود سوچئے. جنتوں میں جاننا ہے تو آپ کو ریڈی ہونا پڑے گا. ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جو گروپ تھا اس کی بات ہو رہی ہے. وجا، اور آئے کون، معذرون، بہانہ بنانے والے. یعنی معذرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جائز ہوتی ہے اور دوسری ناجائز، یہاں دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں. اور آئے بہانے بنانے والے، من الاعراب، بدوؤں سے، لیؤذن، تاکہ اجازت مل جائے، لہم، انہیں. اب وہ بہانے بنا رہے ہیں کہ ہمیں ساتھ نہیں جانا اور یہ بہانے بانے. اللہ پاک ہم لوگوں پہ رحم فرمائے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. ہاں کچھ خوش نصیب بھی تھے جو جائز بھی عذر تھا ان کا، تو وہ تو جواز کے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. اور کچھ بدو آئے، بہانے بنانے والے، تاکہ اجازت مل جائے انہیں. وقعدہ، اور وہ بیٹھے رہیں اور وہ نہ ساتھ جائیں، بیٹھے رہیں. الذین، وہ لوگ جنہوں نے کذب اللہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا. اب دیکھیں قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی. اور بدو آئے، بہانے بنانے والے بہانے بنانے لگے، کیوں؟ تاکہ انہیں اجازت مل جائے اور وہ پیچھے بیٹھے رہیں.
وہ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ اور اس کے رسول سے، بولا تو رسول کے ساتھ لیکن فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ سیصیب ان قریب پہنچے گا الذین ان لوگوں کو جو کافر ہوئے، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا ان میں سے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ لیسا لیکن نہیں ہے، علی الضعفاء ضعیف، اردو کا لفظ ہے ضعیف، کمزور، ضعیفوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، نہ تو ضعیفوں پر، ولا علی المرضى اور نہ ہی مریضوں پر جو بیمار ہیں، جو کسی بھی طرح کوئی ایسی بیماری کے جا نہیں سکتے، ولا اور نہ علی الذین ان لوگوں پر جو لا یجدون نہیں پاتے، ما ينفقون وہ جسے خرچ کریں، یعنی سواری وغیرہ کچھ بھی نہیں، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ سواری بائی کر سکیں ایٹسٹرا۔ ما ينفقون وہ جسے خرچ کر سکیں یا خرچ کریں، حرج کوئی حرج۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے والوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے جو جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن جو کمزور ہیں اور جو بیمار ہیں اور ان پر بھی جو مال نہیں پاتے کہ وہ خرچ کر سکیں۔ اس کی وضاحت ہم پڑھیں گے۔ بہت سارے صحابہ کرام آئے تھے کیونکہ ان کے پاس سواری کے لیے پیسے نہیں تھے، سواری بھی تو چاہیے ہوتے نا، اخراجات تو چاہیے ہوتے نا سفر کے لیے۔ حرجن کوئی حرج نہیں، اگر وہ یہ پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اذا جب کہ نصحو وہ مخلص ہوں، نصیحت کا معنی ہوتا ہے اخلاص، اسی وجہ سے خالص اور سچی توبہ کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، جو پکی توبہ صحیح ندامت کے ساتھ پکا عہد ہوتا ہے، خالص اخلاص کے ساتھ کہ ہم بعد میں یہ کام نہیں کریں گے۔ اور حضرت تمیم الداری سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ دین نصیحت کو کہتے ہیں، الدین النصیحہ، دین نصیحت کو کہتے ہیں۔ پھر مزید وضاحت کی۔ اب صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ تو فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے امراء کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ اور یہاں بھی نصیحت کا معنی اخلاص ہے۔ علماء کرام نے اس کی یہ جو حدیث طیبہ ہے مزید وضاحت کرتے ہوئے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید، اس کی صفات کمالیہ پر خالص اعتقاد ہو اور اس کو نقص اور عیب سے پاک جانے۔ اور رسول کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ اس کی رسالت کو، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچے دل سے مانے اور محبوب کریم کی سچی فرمانبرداری کرے، عزت اور تکریم کرے، الفاظ میں بھی ہر چیز میں، اور محبوب سے محبت کرے اور محبوب کے ساتھ ریلیٹڈ جیسے اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، سب سے محبت کرے، ٹھیک ہے، اور الفاظ بھی ایسے چنے جو ان کی شان کے شایان ہوں۔ اور مسلمانوں کے امراء کے لیے نصیحت سے یہ غرض ہے کہ ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، ان کو صحیح مشورے دے، اگر ان سے غفلت سرزد ہو تو انہیں متنبہ کرے، اور عوام کو نصیحت کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی کرے، سب کے لیے دعائے خیر مانگا کرے اور سب کی خیر خواہی میں کوشاں رہیں۔ کتنا خوبصورت معنی ہے۔ اذا جب کہ نصحوا وہ مخلص ہوں، للہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے۔ جو مریض ہیں، جو خرچ نہیں پاتے لیکن وہ مخلص ہوں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، ما علی المحسنین نیکوکاروں پر من سبیل الزام کی کوئی وجہ پھر نہیں بنتی۔ اگر یہ پیچھے رہ جانے والے جبکہ وہ مخلص ہوں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، تو نیکوکاروں پر الزام کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ولا اور نہ علی الذین ان لوگوں پر، اذا جب ما اتوکا حاضر ہوئے آپ کے پاس، عطا یہ آپ جانتے ہیں آ جائیں آپ کے پاس، لتحملہم تاکہ آپ انہیں سوار کریں، حمل آپ جانتے ہیں، حمل حاملہ وغیرہ، تاکہ ان کو سوار کریں، سواری دیں،
قلتا تو فرمایا آپ نے لا اجدو میں نہیں پاتا، یعنی ادھر اتنا مال نہیں ہے کہ میں دوں، ما احملکم علیہ جس پر میں تمہیں سوار کروں، اور ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تاکہ آپ انہیں سوار کریں، یعنی سواری دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں سواری نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں، یعنی اتنی گنجائش نہیں ہے جو مال رکھا جاتا ہے نا، یہ جو گورنمنٹ کے ابھی بھی خزانے ہوتے ہیں جو اس میں سے، تو میں نہیں پاتا کہ آپ کو پرووائڈ کر سکوں، تولو وہ لوٹتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں، یعنی شکر کرتے ہیں کہ چلو غربت کام آ گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کیسے لوٹتے ہیں، وَآیُنُھم اور ان کی آنکھیں تفیض بہا رہی ہوتی ہیں، اشک بار ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں، تفیض بہا رہی ہوتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، حزنا اس غم میں، اللہ یجدو کہ نہیں وہ اپنے پاس پاتے، ما ينفقون جو وہ خرچ کریں، وہ اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، اس غم میں، اس افسوس میں کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو وہ خرچ کریں، انما بس صرف یا اس کے سوا نہیں ہے، سبیل و سبیل کہتے ہیں رستے کو، یعنی الزام کا رستہ، علی الذین ان لوگوں پر جو یستأذنون وہ اجازت مانگتے ہیں کا آپ سے، اور یعنی وہ حال یہ ہے، وہم حالانکہ وہ اغنیا غنی کی جمع کہ وہ مالدار ہیں، مال و دولت والے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں سواریاں اخراجات وغیرہ، الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، ردو اور راضی ہو گئے، بِإِن یکونوا اس پر کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالف، ماں کہتے ہیں ساتھ کو، خوالف، اور پیچھے ہم نے خالف کا پڑھا تھا، پیچھے رہ جانے والے، اور ایک معنی علامہ قرطبی نے جو فرمایا تھا خلف بمعنی یعنی فساد کی نیت سے، پیچھے رہ جانے والے، فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والی، اس کی وضاحت میں نے کی تھی، یقیناً آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، جو جہاد پہ نہیں جاتے پیچھے رہتے ہیں، جو منافقین لوگ تھے اس میں تذکرہ تھا، مال خوالف پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، اور وہ اس پر راضی ہو گئے، کس پر کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں، وَطَبَعَ اللَّهُ اور اللہ نے مہر لگا دی، عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ پس وہ لا يَعْلَمُونَ وہ نہیں جانتے، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ وضاحت جان لیتے ہیں، ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ وہ منافقین کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، اور دوسرا جب عبداللہ بن ابی کے جنازے کی باری آئی تو جنازے سے بھی اور قبر کے ساتھ کھڑے ہونے سے بھی منع فرما دیا، لیکن حسن اخلاق محبوب کا اتنا تھا کہ جو رویہ آپ نے رواں رکھا اس سبب سے آپ کے جو امتی تھے، آپ کے صحابی تھے، جو عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا، ان کی دلجوئی بھی ہوئی، اور 1000 منافقین دائرہ اسلام میں جیسے محبوب نے فرمایا ایسے داخل ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب میت کو دفناتے، فارغ ہونے کے بعد وہاں ٹھہرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا، بحوالہ سنن ابو داود، اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن حضرت سعد بن معاذ فوت ہوئے اس دن ہم رسول اللہ کے ساتھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی نماز جنازہ پڑھائی، کیسے لکی لوگ تھے وہ، ان کو قبر میں اتارا، اور جب ان کی قبر کی مٹی برابر کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا، ہم نے بہت دیر تک یہی الفاظ ادا کیے، یعنی سبحان اللہ کہا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، محبوبہ آپ نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کس وجہ سے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے اس پر کشادگی کر دی۔ مسند امام احمد، اس کی بھی سند صحیح ہے۔
اور بھی بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا اسی طرح محبوب کریم کھڑے ہوتے اور دعا فرمایا کرتے تھے. تو کوئی بھی ذکر ہو آپ لازمی کیجئے، کیونکہ اس ٹائم دعا کی بڑی حاجت ہوتی ہے. جب دفناتے ہیں آپ ظاہر نئی جگہ پہ جانا اور یہ سب کچھ، تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ دعاؤں کا اہتمام لازمی کیا جائے. بہرحال آج کی جو آیات ہم نے پڑھی اس میں ہم لوگوں کو کیا بتایا کہ ان کا جو فہم لوگ تھے، نادان لوگ تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع عطا فرمایا کہ وہ اپنے گناہ بخشوا لیتے، اپنے ایمان کو جلا دینے کا موقع اللہ نے دیا، تو ان بدبختوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو ابر رحمت آیا، برسا اور سوکھے کھیتوں کو شاداب کر کے چلا گیا، لیکن ان کی جو کشت ایمان میں یوں ہی خاک اٹھتی رہی. یہ پیر کرم علی شاہ صاحب نے لکھا، مجھے ان کا بڑا اچھا لگا، جیسے پہلے اڑ رہی تھی. تو یہ بھی دعا آپ مانگا کریں کہ جب رب موقع دے تو اس سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں، کیونکہ اللہ کریم ہر انسان کو یاد رکھے زندگی میں موقع ضرور دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سابقہ غفلتوں اور کوتاہیوں کی تلافی کر سکے. لیکن بعض بد نصیب اس سنہرے موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. ان کو موقع ملا لیکن فائدہ نہیں اٹھایا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ قدرت کے باوجود دین اسلام کی مدد نہ کرنا منافقوں کا عمل ہے. پھر ایک اور بات جو آیت کے اندر ہی تھی کہ وہ اجازت مانگنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے، بہانے بناتے ہیں. تو اس سے ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے، ہمیں بھی اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ دیکھیں ہمیں جہاں موقع ملتا ہے وہاں ہم لوگوں کو اپنا حصہ لازمی ڈالنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں پہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، لیکن لوگ ایسے جیسے ٹھنڈا دودھ پی کے سو رہے ہیں. یہ غیر مناسب طریقے ہے. جو طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کچھ نہ کچھ کریں، چاہے عوام ہے چاہے حکمران ہے. اصل کام تو حکمران کا ہے، اور ہم حکمران بھی کیسا چنتے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اندھے ہو کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نہیں پتہ کہ اس کا کچھ ہے یا نہیں. کیونکہ ابھی میں نے جیسے دن بدن سنتی جا رہی ہوں اپنے لیڈروں کو پتہ نہیں ہے کہاں تک پہنچا دیا، استغفر اللہ، اپنے نبیوں تک پہنچا دیا. یہ غیر مناسب طریقہ ہے. اور آج کل جیسے پاکستان کے حالات ہو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ میرے وطن پہ خصوصی رحم فرمائے. اور جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے پاس علم ہے، وسائل ہیں، تو جو لوگ مسلمانوں کو بھٹکا رہے ہیں، جو خراب کر رہے ہیں، ان کو منہ بند کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. یعنی بدمزموں کے رحم و کرم پر عوام کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جہاں جہاں ہاتھ پڑتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں. باقی عوام کو بھی چاہیے وہ ہر ایک کو نہ سنیں، ہر ایک کو سنیں گے تو پھر وہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو کیونکہ بے یقینی کی کوئی عبادت نہیں ہوتی. اصل کیا چیز ہوتی؟ یقین. اور جب ہر ایک کو سنا جائے تو پھر یقین چلا جاتا ہے. ایک اور چیز یہ کہ منافقین کا رویہ تو یہ ہے کہ ہر سرفروشی کے موقع پر ان کے قدم اٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ بھی بڑے پیارے پیارے سے لوگ ہیں جیسے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کرام، رسول اللہ اور اس کے صحابہ کی یہاں تعریف ہو رہی ہے کہ وہ اپنی جان اور مال اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں کہ یہ سعادت انہیں مل جائے. کیا کرتے ہیں، وہ سعادت حاصل کرنے کے لیے کوشاں بھی ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نیک بختوں کے لیے دین اور دنیا کی راحتیں ہیں اور عزتیں ہیں، وہی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. خیرات سے مراد دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں نا. اچھا، پہلے مدینہ میں بسنے والے مخلصین اور منافقین کا ذکر کیا گیا. اب ارد گرد کے دیہاتیوں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ تو سچے ایماندار ہیں. ان کا ذکر تو اس رکوع کے آخر میں ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ آئے گا. اور اس کے علاوہ جو منافق ہیں ان کی دو قسمیں. ایک تو وہ جب انہیں جہاد کی دعوت دی گئی تو ایک گروہ تو نہ جانے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے
اور جبکہ دوسرا ایسا ہے اس سے بھی زیادہ اکڑا ہوا گروہ کہ جیسے جہاد کا حکم سنتے ہیں گھر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور ظاہرداری سے یعنی چلو عذر ہی پیش کیں وہ اس کو بھی مناسب نہیں جانتے. تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اگر ان کے کفر اور اناد کی یہی حالت آخری دم تک رہی تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. ہاں عذر پیش کرنے والے اگر وہ ضعیف ہوں، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ جا سکیں، بچے اور اسی طرح مریض، یہ بھی مزید وضاحت آپ کرتے جائیں، یعنی جو اس قابل نہیں ہیں، جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور وہ جو ظاہر طور پر جا بھی نہیں سکتے، تو ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے. ایک تو گروہ وہ ہوا کہ جو جا تو سکتے ہیں لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں. وہ بھی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک کے موقع پر. جب تیاریاں شروع ہوئی تو غریب لوگ دوڑے دوڑے آئے جن کے دلوں میں رائے حق میں جان دینے کے ہزاروں ارمان مچل رہے تھے. عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم دل و جان سے جہاد کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نادار ہیں، اتنی طاقت نہیں کہ سواری کے انتظام کر سکیں. عذرائے کرم سواری کے انتظام فرما دیجیے تاکہ ہم بھی سعادت حاصل کر سکیں. رسول اللہ نے انہیں بتایا کہ بیت المال میں اتنی گنجائش نہیں کہ تمہاری سواری کا بندوبست کیا جا سکے. تو انہیں اس بار صدمہ ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور انہیں اپنی ناداری کا جتنا غم اس دن ہوا شاید ہی کبھی اتنا ہوا، بجائے اس کے کہ ان کے دل میں آتا کہ اچھا ہوا کہ آج افلاس کام آ گیا، یہ گرمی، یہ دھوپ، یہ مسافر جان چھوڑے. نہیں، وہ ایسے نہیں تھے. وہ مغموم ہو گئے، دلگیر ہو گئے، اشکبار ہو گئے. تو اس حقیقت کو صرف کون سے لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ جو خوش نصیب ہیں. قیامت تک ہر بندے کو سمجھایا جا رہا ہے جہاد کا موقع یہ نہیں کہ خالی اٹھ کے تو ادھر ہی جانا ہوتا ہے اور دشمنوں کی گردنیں اڑانی ہوتی ہیں. جہاد کے بہت ساری اقسام ہیں، قلمی بھی، جہالت کے خلاف بھی، اور بھی بہت کچھ. تو جہاں جہاں آپ کو نیکی کا موقع ملتا ہے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں. اور جیسے اس میں آیا کہ وہ لوگ جو نہیں جا سکتے، معذور ہیں، مریض ہیں، لیکن اگر ان کے پاس مال ہے تو انہیں چاہیے اپنے مال کے ذریعے، یعنی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، جیسے مال ہے، جان ہے، علم ہے، جس ذریعے سے بھی کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے وہ کرے. نہیں تو ہمارے گروپ کے اندر جو چیزیں جاتی ہیں وہ گروپ بنا کے آگے فارورڈ کرے. تو دیکھیے اس میں بھی آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ساری زندگی ہم نے ادھر تھوڑا رہنا ہے، ہم تو جانا ہے نا. تو جنت ہی چاہیے آپ کو. اگر آپ کو چاہیے تو پھر تیاری بھی تو کرنی ہوتی ہے. بندہ کہے کہ مجھے بڑا گھر بھی چاہیے پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے، یہ تو بات درست نہیں ہے نا. تو آج سے کوشش کیجیے کہ جو اللہ آپ کو مواقع دے رہا ہے، جس اللہ نے آپ کو چیزیں دی ہوئی بھی ہیں، دل کھول کے خرچ کریں، اپنا ٹائم بھی نکالیں. بہت سارے لوگ یہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں، بس یہ ٹائم نہیں ہے کہ سنیں، حالانکہ 2-2 گھنٹوں کے 4-4 گھنٹوں کے ڈرامے فلمیں دیکھ لیتے ہیں، خواہ مخواہ کی فضول کالنگ کر لیتے ہیں. تو یہ لیم ایکسکیوز ہے. ٹھیک ہے، آپ علم بھی سیکھیں. آج صبح میں مجھے ایک کال آئی اور وہ کیسے کیسے سوالات تھے، میں آپ بتاؤں گی تو بہت لمبا میسج ہو جائے گا. تو پھر غیر یقینی کیفیتیں کیوں ہوتی ہیں جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوتا؟ خالی برتن میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ بھر جاتا ہے. تو آپ علم سیکھیے، صحیح العقیدہ لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے کہ جنت خالی زبان سے ہم نے نہیں کہ کہیں کہ فرسٹ آنا ہے اور بندہ بیٹھا رہے اور آخری دن پتہ چلے کہ یہ تو سیکنڈ تھرڈ تو کچھ آئیے تو فیل ہو گیا، تو پھر بندے کی کیا حالت ہوتی. جنت بہت بڑی دولت ہے، اس کے حصول کے لیے کوشاں ہو جائیے. کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ. بولیے. کریم رب سے دعائیں جو لوگ ہمارے ساتھ جس لحاظ سے بھی معاونت کرتے ہیں، اللہ سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے. اور لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا کیا 10 پارے مکمل ہو گئے. جو لگاتار سنتے ہونے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، نوافل پڑھیں اور صدقہ بھی دیں. اور اپنی بہنوں کے لیے جو لکھتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں ہمارے ادارے کے لیے، دعائیں کیا کریں. دعاؤں میں بہت بڑی طاقت ہے. اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے.